أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي حاشي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت بابا دی بلند سلام ہم دعا گو ہے کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو تا ابد الآباد قائم و دائم رکھے، تمام تر اندرونی اور بیرونی سازشوں سے یہ ملک ہمیشہ محفوظ رہے، اور اسی طرح جتنے احباب اپنی اپنی شرعی حاجات لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کے عالم اسی ذکر کے توسل سے ان کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور کرونا کی بیماری سے پورے عالم اسلام اور عالم انسانیت کو خدا محفوظ و مسکون رکھے۔ گزارش یہ ہے کہ کل کی تقریر میں آخر میں یہ کلمات ادا کیے جا رہے تھے کہ محمد و آل محمد ہی وہ کشتی نجات ہے کہ جو بھی ان کی مبدت میں رہتے ہوئے عمل بجا لائے گا وہ عمل صالح ہوگا۔
اب یہاں گزارش یہ ہے کہ ہم شیعان محمد و آل محمد 1400 سال سے یہ اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اکمال دین کا دوسرا نام ہے یوم الغدیر. پھر عرض کر رہا ہوں، اکمال دین کا دوسرا نام ہے یوم الغدیر، اور بقائے دین کا دوسرا نام ہے قربانی شبیر. تو ہم نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہم علی کو ذاتن و صفاتن علی مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد، اور وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. اب یہ اللہ ہی منوا رہا ہے کہ اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے مطلوب سے خود ارشاد فرما رہا ہے، تھوڑا سا انداز بدل کر کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. میرے محترم مکرم سامعین، سب سے پہلے میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں اس آیت کا حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کا. نام سے آپ سب واقف ہیں. انہوں نے جو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا. اب میں آپ کے سامنے پھر ترجمہ بیان کر رہا ہوں حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا. ان کا جو ترجمہ ہے ضیاء القرآن جلد نمبر 1، میں وہاں سے لے کے یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف. تو یہ ترجمہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی طرف سے ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا کوئی پیغام. دو ترجمے. اب میں تیسرا ترجمہ بیان کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب کا. انہوں نے تفہیم القرآن میں جو اس آیت کا ترجمہ تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے پیغمبری کا حق ادا ہی نہیں کیا. تو اب یہاں پر چوتھا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں حضرت علامہ پیر قمر الشکور صاحب کا. انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے، ارشاد رب العزت ہے، اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے
نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں. یہ 4 بزرگوں کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے. اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا ضروری اور اہم کام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے کوئی کام تبلیغ دین اسلام کا کیا ہی نہیں، تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ کام ہے کیا؟ کہ اس کام پر تمام تبلیغ دین اسلام کا دار و مدار ہے. تو پھر آئیے آج دیکھتے چلے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس پر تبلیغ دین اسلام کا انحصار ہے، دار و مدار ہے. یہ لیجئے میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. نمبر 1 تفسیر سالبی جلد نمبر 4. نمبر 2 تفسیر در منصور جلد نمبر 2. نمبر 3 تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی جلد نمبر 12. نمبر 4 تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان جلد نمبر 2. نمبر 5 مفسر واحدی کی مفاتیح الغیب جلد نمبر 12. نمبر 6 اسباب و نزول القرآن. نمبر 7 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 18. لیکن میں اس وقت اس عظیم اجتماع میں پڑھ رہا ہوں تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298. عربی میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں جو کلمات تحریر فرمائے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو رسول سے کہا، رسول کے پیارے پیارے صحابی ابو سعید الخدری اس کے لیے بیان کر رہے ہیں. قال نزلت هذه الآیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکہ میں نازل نہیں ہوئی، مدینے میں نازل نہیں ہوئی، کہیں اور نازل نہیں ہوئی، بلکہ نزلت یوم غدیر خم میں. یہ آیت نازل ہوئی یوم غدیر خم میں. میدان غدیر میں کیوں نازل ہوئی؟ آگے لکھ رہے ہیں فی علی ابن ابی طالب، علی کو منوانے کے لیے. تو اب میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ تفسیر ہے، تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 49 اور 50. کال نمبر پوائنٹ نمبر العاشر میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں نزلت الآیتو، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے ہوئی کیوں ہے؟ یہ ذرا بات لینے کے قابل ہے. نزلت ہذہ الآیتو، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے ہوئی کیوں ہے؟ فی فضل علی ابن ابی طالب. اللہ نے یہ آیت اس لیے نازل کی ہے کہ منوائے کہ علی افضل ہے. اب لیجئے علامہ نے جو آگے تحریر بخشی ہے وہ یہ ہے نزلت الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب ولما نزلت هذه الآیت، جب یہ آیت نازل ہو چکی، اخذا بیدہ، صاحب معراج نے اپنے ہاتھوں پر علی کو معراج کرایا. اخذا بیدہ، علی کا ہاتھ رسول پاک نے پکڑا.
اور پکڑ کر بلند کیا. وہ کالا اور اب کہا رسول نے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا ہے. اب حدیث یہاں ختم نہیں ہے، حدیث پھر آگے سلسلہ قبلہ علامہ صاحب نے، فخر الدین رازی صاحب نے آگے بھی بڑھایا ہے کہ یہ اعلان کرنے کے بعد رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر رسول نے کیا کہا؟ وہی ترجمان نے، خدا کی منہ بولتی زبان نے، ناطق قرآن نے، ذرا لیجئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے جس کی میں تشریح نہیں کر سکتا. اللہم والے من بالا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. اللہم بال من بالا ہو، یہ رسول کی دعا ہے. ان دنوں میں ان تقریروں میں کافی فکرے ایسے ہیں جو میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا وقت نہ ہونے کی وجہ سے. یہ رسول کی دعا ہے. اللہم بال من بالا ہو، بڑی مہربانی، وعاد من عادا ہو، اور یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. تو اب میں پڑھ رہا ہوں، بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام بچپن سے آپ مجھ سے سن رہے ہیں اور خود گھروں میں بھی موجود ہے اور ادارے میں تو خیر ہے ہی ہے، وہ تو پڑھائی جاتی ہوگی شاید. جو کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، حضرت علامہ ابن حجر مکی صاحب کی. میں اب جو عبارت پڑھ رہا ہوں عربی کی وہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک نے دیکھ کر، مجمع کی طرف دیکھ کر، صفحہ نمبر ہے اس کا 67، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. رسول پاک نے فرمایا فقالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیسا تشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. اے میرے سامنے بیٹھنے والے میرے پیارے پیارے صحابیوں، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے؟ اور کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں محمد اللہ کا عبد ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے؟ یہ فرمانے کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌّ، کیا تم یہ نہیں جانتے، گواہی نہیں دیتے کہ جنت کا وجود جو ہے وہ حق ہے؟ معلوم ہوا حق کو حق ماننے کے لیے اس کے وجود کا نظر آنا ضروری نہیں. او ہو واہ صاحب، پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا اور آپ کیسے چپ کر گئے. اور بابا جنت حق ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے. معلوم ہوا حق کو حق ماننے کے لیے سامنے ہونے کی شرط نہیں ہے. جب وہ غیب ہے تو حق ہے، اگر یہ غیب ہے شاباش. وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌّ، جنت جو ہے وہ حق ہے. وَأَنَّ نَارَهُ حَقٌّ، جہنم جو ہے وہ حق ہے. وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، موت جو ہے وہ بھی حق ہے. وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، بعد الموت، اور موت کے بعد قبروں سے اٹھایا جانا یہ بھی حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا ریب فیہا، اور یوم القیامت کا آنا یہ بھی حق ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ
من فی القبور، اور جو قبروں میں ہوں گے اللہ ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھا کر بتائے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ سب کچھ حق ہے؟ اب دیکھیے گا، میں رکوں گا نہیں۔ جنت حق، جہنم حق، موت حق، قبر سے اٹھایا جانا حق، قیامت کے دن کا ہونا حق، تمام حق بیان کرنے کے بعد کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اب اعلان کیا جب انہوں نے کہا نا قالوا بلا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، نشہد بذالک، کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے۔ قالا اللہم اشہد، کہا یا اللہ گواہ رہنا۔ وہ جیسے اللہ نے نبیوں سے جب ہمارے رسول کی نبوت کا وعدہ لیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے گواہ بنو اور میں بھی تمہارا گواہ بنتا ہوں، اب رسول عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا، اللہم اشہد، یا اللہ اس پر گواہ رہنا۔ ثم قالا، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب رسول نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ مولایا، میں یہاں اتنی عرض کروں گا کہ یہاں اس مجمع میں مجھے تشریح نہیں کرنی ہے، مولا اسی حدیث میں موجود ہے جس کے لیے کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ مولایا، سن لو اللہ مجھ محمد کا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں محمد تمام مومنین کا مولا ہوں۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا، اس زمانے کے مومنین کا نہیں، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، اس دور کے مومنین کا نہیں، المومنین، میں تمام مومنین کا مولا ہوں، یعنی جتنے مومنین گزر چکے ہیں میں ان کا بھی مولا ہوں، جو گزر رہے ہیں میں ان کا بھی مولا ہوں، جو قیامت تک گزریں گے میں ان کا بھی مولا ہوں۔ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تمام ماضی، حال اور استقبال کے مومنین کا مولا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا کہ سنو میں مولا کن معنی میں ہوں؟ انا اولا بالمومنین من انفسہم، میں مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہوں۔ شاید ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ حق کے ملکیت کیا ہے، اگر نہیں عرض کر چکا تو اب عرض کر رہا ہوں۔ اگر رسول کا کوئی امتی اپنی مرضی سے کنویں میں چھلانگ لگا دے اور مر جائے، یہ حرام موت ہے، اور اگر رسول اسی امتی سے کہیں کہ تو چھلانگ لگا، اور وہ نہ لگائے اور وہی مر جائے تو یہ حرام موت ہے، کیونکہ اطاعت رسول سے خارج ہو چکا ہے۔ تو اب آپ فرماتے ہیں میں مومنین کی جانوں کا مالک ہوں، یعنی گلفام اپنی جان کا مالک نہیں، آپ میں سے کوئی اپنی جان کا مالک نہیں، لیکن رسول ہماری جانوں کا مالک ہے۔ یہ بیان کر کے اب رسول نے اعلان کیا کہ فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیسے میں مالک ہوں ویسے علی۔
حدیث میں وہی فرمایا، اللہم بال من والا ہو وہ آد من آدھا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ بس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک بات مجھ سے اور سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں مصائب کی طرف رخ کرتا ہوں کہ جب رسول نے علی کی مولایت کا، ولایت کا اعلان کرنا چاہا تو فوراً اعلان نہیں کیا۔ جب اعلان کرنا چاہا رسول نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے سامنے تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ پہلے علی کو کھڑا کیا، اپنے پہلو میں کھڑا کر کے تمام صحابہ کے سامنے رسول نے اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار اتاری۔ میں تو پڑھ گیا، تسی سارے ہی سوچ پہ پہ گئے۔ رسول پاک نے فوراً علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ علی کو پہلو میں کھڑا کر کے رسول نے اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار اتاری۔ دستار اتار کر کیا کیا؟ اب جن کا میں نے حوالہ دیا ہے ان میں حضرت علی کا نام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اممنی رسول اللہ، تمام مجمع کے سامنے پہلے رسول نے اپنا امامہ، اپنی دستار میرے سر پر سجائی۔ دستار سجانے کے بعد کہا من کنت مولا ہو، اچھا جی، ہاں بیٹا جلدی جلدی، شاباش۔ سبحان اللہ۔ پہلے علی کے سر پر رسول نے اپنی سین سے ہے صحاب، رسول نے اپنی دستار سجائی، اور سجانے کے بعد پھر رسول نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو دستار کیوں سجائی؟ میرے نزدیک تو یہی بنتا ہے، اور ہمارے ہاں کتب میں بھی یہی ہے کہ رسول نے علی کے سر پر دستار سجا کر قیامت تک کے لیے فیصلہ سنا دیا کہ مجھ محمد کے امتی کہلوانے والوں، جس طرح علی میری ذات کا وارث ہے، میرے صفات کا وارث ہے، اسی طرح علی میری دستار کا۔ جس کے سر پر رسول نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دستار سجائی تھی، سن 40 ہجری 19 رمضان المبارکہ کا بوقت صبح کائنات کا علی ابھی نماز نوافل کے پہلے سجدے کی طرف جھکائی تھا، یا پہلے سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ ابن ملجم ملعون نے علی کے فرق مبارکہ پر زور سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار ماری۔ تلوار اتنے زور سے لگی کہ زخم دماغ تک اتر گیا، مصلی عبادت خون سے رنگین ہوا۔ سب سے پہلے حسن آگے بڑھے، زخمی باپ کا سر سنبھالا، اپنے سینے سے لگایا۔ حسین آگے بڑھے، بابا کے زخم پر ہاتھ رکھا کہ کسی طرح خون رک جائے۔ جب خون نہ رکا تو اب حسین نے اپنا امامہ اتارا۔ روتے ہوئے حسین نے اپنے امامے سے پٹی بنائی، پٹی بنا کر بابا کے زخم پر حسین نے پٹی باندھنا شروع کی۔
جیسے حسین پٹی باندھنے لگے علی کی نظر پڑی کہ حسین پٹی باندھ رہا ہے، نہ رونے والا علی رو پڑا۔ مرحبا مرحبا۔ جب علی روئے حسین تڑپ کر کہتے ہیں بابا کیا زخم کا درد رلا رہا ہے؟ فرمایا نہیں میرا حسین بیٹا۔ بابا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ علی چپ۔ بابا رونے کا سبب؟ علی پھر خاموش۔ بابا کیا حسین کو بتائیں گے نہیں؟ علی رو کر کہتے ہیں حسین اگر سن سکتا ہے تو پھر سن، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے زخم پر تو پٹی باندھ رہا ہے۔ حسین تڑپ کر کہتے ہیں بابا اگر میرا پٹی باندھنا ناگوار گزر رہا ہے تو عباس پٹی باندھے، حنفیہ پٹی باندھے، کوئی اور بیٹا پٹی باندھے۔ کہا نہیں ہو میرا لال، ذرا میرے سینے پہ جھک جا، مجھے اپنا بوسہ لینے دے، حسین مجھے ایک زخم لگا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ پرسہ دینے کی راتیں ہیں۔ بطول انتظار کون کون مجھے پرسہ دینے آتا ہے، لیکن کھائے کربلا جہاں تیرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہوگا، بجائے پٹیاں باندھنے کے کوئی نیزہ مارے گا، کوئی تیر مارے گا، کوئی پتھر مارے گا۔ علی کو خیبری چادر میں لٹایا، لٹا کر دولت سرا میں لے آئے۔ مولا علی کی جتنی شہزادیاں تھیں ساری مولا کے قدموں میں بیٹھ کر منہ سر پیٹ کر رونے لگی۔ ان شہزادیوں میں ایک شہزادی کا نام تھا سیدہ عاظمہ خاتون۔ یہ حضرت علی کی شہزادیوں میں سے چھوٹی شہزادی تھی۔ جب انہوں نے بابا کو کتاب کا نام ہے انوار الشہادہ، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں، اور مختصر سا یہ سے کتاب بحور الغمہ میں بھی موجود ہے، لیکن میں وہاں سے نہیں پڑھ رہا۔ اس شہزادی نے جب رونا شروع کیا تو روتے روتے عالم یہ ہو گیا کہ اس بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ بابا کو زخمی دیکھ کر اتنے زور سے اپنے منہ پہ مارے کہ اس سیدہ کی بینائی اسی وقت ختم ہو گئی۔ پر بیٹھتے تھے، اپنی بہن عاظمہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور خود ہاتھوں سے لقمے بنا کر اس شہزادی کو کھلاتے تھے۔ کسی دن اگر حسین نہیں ہوتے تھے فریضہ ادا کرتی تھی۔ چلتے چلتے وہ دن بھی آ گئے، حسین قافلہ لے کر 11 بہنوں کے ساتھ کربلا پہنچا۔ ذہنوں میں رہے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ صرف 3 بہنیں نہیں تھیں، یعنی صرف بی بی سیدہ زینب یا سیدہ بی بی ام کلثوم یا سیدہ بی بی رقیہ، یہ نہیں تھی، بلکہ کچھ تاریخوں میں ہے 13 بہنیں تھیں، لیکن مستند تواریخ میں ہے کہ 11 بہنیں امام کے ساتھ تھیں۔ دوسرے لفظوں میں خیمے کے دروازے سے 11 بہنیں دیکھتی رہی، زہرا کا لال زیر خنجر تڑپتا رہا۔ تو یہ سیدہ عاظمہ خاتون جو نابینا ہو چکی تھی یہ کربلا میں موجود تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ ندا گونجی قد قتل الحسین بے عرض کربلا، تو اس شہزادی نے کبھی زمین پر ہاتھ مارا، کبھی خیموں کی تنابوں پہ ہاتھ مارا، کبھی منہ پہ ہاتھ مارا، رو رو کے کہنے لگی بیبیوں مجھے بتاؤ کیا یہ میرا حسین مارا گیا؟ جب اس نے بار بار پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا یہ میرا حسین مارا گیا، اسے جواب ملا ہاں حسین شہید ہو گیا۔ اس بی بی نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا بیبیوں کے ساتھ، ابھی رو ہی رہی تھی کہ خیام کو لوٹنے والے آ گئے۔ چاروں طرف سے جب بیبیوں کو لوٹا گیا اور نیزوں کی نوکوں کے ساتھ
ان کی چادریں اتاری گئی. میں یہاں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، ہم سب پڑھتے ہیں کہ نیزے کی نوک کے ساتھ بیبیوں کی چادریں اتاری گئی. کیا نوکیں صرف چادروں تک پہنچی؟ کیا صرف چادریں اتری؟ نہیں، تاریخ میں ملتا ہے اور ہمارے یہاں کتب میں موجود ہے کہ شام غریبہ علی و بطول کے گھرانے کی کوئی مستور ایسی نہیں تھی جس کا سر زخمی نہ ہوا ہو. اسی طرح یہ شہزادی بھی لوٹی گئی، اس کا سر بھی زخمی ہوا، تازیانے بھی لگے، نیزے سے چادر بھی اتری. جب خیموں میں آگ لگی، بیویاں خیموں سے باہر نکلی، یہ سیدہ بھی روتی ہوئی باہر نکلی، لیکن روتی ہوئی یہ میدان کی طرف بڑھی. پتہ نہیں تھا کہ حسین کہاں ہے، کہاں سویا ہوا ہے. آواز دے کر کہا، زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، ساری زندگی تو نے مجھے خود پالا ہے، اب چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے غریب زہرا مارا گیا، مظلوم بطول مارا گیا. مولا مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پکارو تاکہ میں آپ تک پہنچ سکوں. اب یہ سیدہ جب یہ ندا دے چکی، حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بہن ادھر آؤ، آزما ادھر آؤ، میری لٹی ہوئی بہن میری طرف آؤ. یہ بی بی الیہ الیہ کی آواز سن کر آواز پر چلی. اب جو تاریخ کے فکرے ہیں میں نہیں پڑھتا، نہ میں نے کبھی پڑھے ہیں، نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ میرا کلیجہ ہے. ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ فکرے ایسے ہیں جو میرا اپنا دل منہ سے نکل کر باہر آتا ہے کہ اللہ جانے آنکھیں تو تھی نہیں، تھی تو نابینا، مرا ہوا میدان تھا، ہر طرف ڈھول بج رہے تھے، تالیاں بج رہی تھی، ظالم ناچ رہے تھے. ہائے کربلا میں سکینہ، ہائے کربلا میں لٹی ہوئی بیویاں. ہر طرف ظالم خوشیاں منا رہے تھے. جو کربلا گئے ہو، اللہ مولا ہمارے علامہ صاحب کو اور باقی ساتھیوں کو، ظاہرین کو، سب کو وہاں صحت و سلامتی سے رکھے. جو نہیں گئے مولا انہیں بھی لے جائے. جا کے دیکھو گے خیمہ گاہ میں اور مقتل گاہ میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن امام کی شہادت پر خیمہ گاہ سے لے کر دائیں بائیں آگے پیچھے سب ظالم ہی ظالم تھے. یزید ہی یزیدی کی اولاد تھی، یزیدی تھے. اب یہ شہزادی گزری ہے جو میں نہیں پڑھتا. آنکھیں بند کرو، بند کر کے تصور کرو، ہر طرف گھوڑے ہیں، ہر طرف نیزے ہیں، ہر طرف تازیانے ہیں. اللہ جانے یہ گھوڑوں کے سموں سے گزر کے کیسے گئی، اللہ جانے یہ تازیانے کھاتے ہوئے کیسے گئی، اللہ جانے یہ کمر پر نیزے کھاتے ہوئے کیسے گئی. آخر آواز پر چل کر حسین کے لاشے تک پہنچی. ہر نابینا جب بھی کہیں بیٹھتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے سے شروع نہیں کرتا، فطرتاً آگے سے شروع کرتا ہے. اس شہزادی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر حسین کی طرف بڑھائے. گردن تو تھی نہیں، سر تو تن سے جدا ہو چکا تھا. اس شہزادی کے ہاتھ کہاں آئے؟ حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر. بی بی نے محسوس کیا خون ہے. اب بی بی نے اپنے ہاتھ نیچے کیے، لاشا پامال تھا. جب سیدہ کو محسوس ہو گیا کہ میرے بھیا کا لاشا بھی سالم نہیں ہے، تو اب منہ پیٹتے ہوئے اپنے آپ کو شہزادی نے لاشے پہ گرا دیا. جیسے گرایا 3 بار کہا، یا حسین اے میرا حسین بھائی. ابھی لاشے پہ گری تھی کہ حسین کا خون بی بی کی آنکھوں کے ساتھ مس ہوا. خون کا مس ہونا تھا. شہزادی کی بینائی پلٹ آئی. جیسے بینائی پلٹی، اللہ کسی بہن کو بھائی کی یہ مظلومیت نہ دکھائے. 40 ہجری سے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. اور رونے والوں اور بہنوں والوں، اب جو بھائی کی غربت پر
نظر پڑی چیخیں مارتی ہوئی حسین کے جسد کے ٹکڑوں کے ساتھ بی بی چشمہ ہو گئی. اب اگلے فکرے ہیں اللہ جانے کیسے سنو گے. بی بی کو حسین کے لاشیں تھے اٹھانے کے لیے کوئی تادیانہ لے کے بڑھا, کوئی نیزہ لے کے بڑھا, کوئی پتھر لے کے بڑھا. رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. اتنے پتھر نیزے لگے, روح پرواز کر گئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.